عنوان جمادی الثانی میں حضرت فاطمہ کے 20 اقوال، ایک تربیتی اور فکری مضمون۔ تقریباً الفاظ۔ تعارف۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اسلام کی وہ بے مثال شخصیت ہیں جن کی زندگی، کردار اور اقوال ہر دور کے مومنین کے لیے رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ جمادی الثانی کے مہینے میں ان کی یاد، ان کی سنت اور ان کے اقوال پر غور و فکر خاص طور پر موزوں رہتا ہے۔ اس مضمون میں ہم حضرت فاطمہ کے 20 اقوال پیش کریں گے، ہر قول کے ساتھ اس کی تشریح، عملی نکات اور نوجوان و بزرگ دونوں کے لیے تربیتی پہلو۔ کوشش یہ ہوگی کہ الفاظ آسان اور ہر قول کا عملی مفہوم واضح ہو تاکہ قاری اسے اپنی روزمرہ زندگی میں اپنا سکے۔ ایک قول، میں اپنی ماں کی بیٹی ہوں، ایمان میری پہچان ہے۔ تشریح۔ اس مختصر مگر معنی خیز قول میں حضرت فاطمہ نے اپنی مذہبی اور خاندانی شناخت پر زور دیا۔ ایمان کو دل کی روشنی اور پہچان قرار دینا بتاتا ہے کہ دین صرف رسوم نہیں بلکہ شخصیت کا وہ ستون ہے جو انسان کے ہر عمل کو سنوارتا ہے۔ عملی نکات۔ اپنے بچوں کو پہلے اخلاق سکھائیں، پھر رسومات، نماز، سچائی اور عفت کی تربیت کو اولین مقام دیں۔ دوست قول، خلوص نیت کے بغیر عمل مردہ ہے۔ تشریح۔ اعمال کی قبولیت میں نیت کا بڑا حصہ ہے۔ حضرت فاطمہ کا یہ قول بتاتا ہے کہ ظاہری عمل اچھی نیت کے ساتھ ہو تو معنی رکھتا ہے، ورنہ محض دکھاوا رہ جاتا ہے۔ عملی نکات۔ کوئی بھی نیک کام کرتے وقت دل میں خالصتنا اللہ کی رضا کو رکھیں، دکھاوے لوگوں کی تعریف کی خواہش کو ختم کریں۔ 3 قول، علم حاصل کرو کیونکہ علم دل کی آنکھ ہے۔ تشریح۔ علم کو دل کی آنکھ کہنا اس کی اہمیت کی دلیل ہے۔ علم انسان کو بھٹکنے سے بچاتا، ران حق دکھاتا اور عمل میں استحکام لاتا ہے۔ عملی نکات۔ دینی اور دنیاوی علم دونوں کی جستجو کریں، مسلسل سیکھنے کا شوق رکھیں۔ 4 قول، صبر وہ شمع ہے جو اندھیروں میں راہ دکھاتی ہے۔ تشریح۔ سختیوں میں صبر انسان کو سنبھالتا ہے اور آزمائشوں کا سامنا کرنے کی ہمت دیتا ہے۔ حضرت فاطمہ نے صبر کو روشنی سمجھا جو مایوسی کو شکست دیتا ہے۔ عملی نکات۔ مشکلات میں دعا اور صبر کو معمول بنائیں، فوراً رد عمل کے بجائے سوچیں پھر قدم اٹے۔ قول، خاندان میں محبت وہ رزق ہے جو تقسیم کرنے سے بڑھتا ہے۔ تشریح۔ گھریلو محبت کو رزق سے تشبیہ دینا اس کی قدر واضح کرتا ہے۔ محبت وقتی نہیں بلکہ باقاعدہ خرچ سے بڑھتی ہے، دین، سخاوت اور عفو کے ذریعے۔ عملی نکات۔ باہمی وقت دیں، باہم چھوٹی احترام قائم کریں، چھوٹی خیرات اور خلوص سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ 6 قول، نماز روح کا کھانا ہے، اس سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ تشریح۔ نماز کی اہمیت کسی دلیل کی محتاج نہیں، اسے روح کا کھانا کہنا اس کی تغذیہ بخش خصوصیت کو ظاہر کرتا ہے۔ عملی نکات۔ نماز کو پابندی سے ادا کریں، اسے محض فرض سمجھنے کے بجائے فرصت میں قربانی جان۔ 7 قول، جہالت کا مقابلہ علم سے ہے اور غرور کا مقابلہ تواضع سے۔ تشریح۔ 2 بڑے سماجی برے، جہالت اور غرور کا حل سادہ مگر مؤثر ہے، علم اور عاجزی۔ حضرت فاطمہ نے معاشرتی اصلاح کا نسخہ پیش کیا۔ عملی نکات۔ اپنی کمیاں قبول کریں، علم حاصل کریں اور لوگوں کے حقوق کا خیال رکھ۔ 8 قول، دوسروں کے دکھ میں شریک ہونا عبادت ہے۔ تشریح۔ ہمدردی اور غمخواری کو عبادت کا درجہ دینا انسانی رشتوں کی اہمیت بتاتا ہے، اس سے اخلاقی تعلقات مضبوط ہوتے آوے۔ عمل نکات۔ مصیبت میں ہاتھ بڑھائیں اور اعمال دونوں سے تسلی دیں، ضرورت میں عملی مدد فراہم کریں۔ 9 قول، سچائی کی راہ دشوار مگر شرافت بھرتی ہے۔ تشریح۔ سچ بولنے کو آسان نہیں بتایا گیا مگر اس کے نتیجے میں انسان کی شخصیت شرافت و وقار سے بھر جاتی ہے۔ عملی نکات۔ چھوٹے جھوٹ سے بھی پرہیز کریں، سچائی کو عادت بنائیں چاہے نقصان کا خوف ہو۔ 10 قول، بے عملی علم موت ہونے کے مترادف ہے۔ تشریح۔ علم کو عمل میں نہیں لانا اس کے ضائع ہونے کے مترادف ہے۔ حضرت فاطمہ نے علم کو عمل کا پیکر مانا۔ عملی نکات۔ جو کچھ سیکھیں اسے اپنی زندگی میں نافذ کریں، علمی مطالعے کے بعد عملی منصوبہ بنا۔ قول، عافیت دانائی کی علامت ہے، جو نامعاف کرے وہ کمزور ہے۔ تشریح۔ معافی کو قوت سمجھا جانا ایک بلند اخلاقی معیار کی نشاندہی کرتا ہے، معاف کرنے والا دراصل اندر سے مضبوط ہوتا ہے۔ عملی نکات۔ رنجشوں کو دل میں نہ رکھیں، غلطی معاف کرنا سیکھیں اور باہم مکالمہ کریں۔ 12 قول، خلوص سے دی گئی نصیحت کئی دل بدل دیتی ہے۔ تشریح۔ نصیحت کا اثر خلوص سے بڑھ جاتا ہے، مشورہ دینے والا دل سے دے تو قبولیت میں آسانی ہوتی ہے۔ عمل نکات۔
نصیحت کرتے وقت آداب اختیار کریں، توہین ٹوکنے کے بجائے ہمدردی دیے قول۔ عورت کی عزت معاشرے کی عزت ہے، تشریح۔ خواتین کی عزت کو معاشرہ کی شرافت کا معیار قرار دینا انتہائی بصیرت والا قول ہے۔ خواتین کا مقام بلند رکھنے سے پورا سماج مضبوط ہوتا ہے۔ عمل نکات، گھر اور باہر خواتین کے حقوق کا احترام کریں، تعلیم و روزگار کے برابر مواقع فراہم کریں۔ 14 قول، بچوں کی تربیت محبت اور ضبط کی مشترکہ محنت ہے، تشریح۔ بچوں کی تربیت میں محبت اور اصول دونوں ضروری ہیں۔ صرف محبت سے جاہلانہ آزادی مل سکتی ہے اور صرف ضبط سے بیرو اطاعت دونوں کا امتزاج بہترین ہے۔ عمل نکات، بچوں کے ساتھ گفتگو کریں، ان کی غلطیوں پر نرمی اور رہنمائی کریں، رول ماڈل بنیں۔ 15 قول، خیرات دل کی دولت ہے، جتنی دگنی دی جائے اتنی بڑھتی ہے، تشریح۔ سخاوت کو دل کی دولت کہنا اس کی روحانی برکت واضح کرتا ہے۔ قربانی سے دل نرم ہوتا اور رزق میں برکت آتی ہے۔ عملی نکات، باقاعدگی سے صدقہ کریں، چھوٹے بڑے سب کو شراکت میں شامل کریں۔ 16 قول، اللہ کا خوف وہ نصب لین ہے جو انسان کو برا کام کرنے سے روکتا ہے، تشریح۔ خوف الہی کو پریشان کن تصور نہ سمجھیں، بلکہ یہ ایک حفاظتی پردہ ہے جو گناہ سے بچاتا ہے اور انسان کو سنوارنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ عملی نکات، خوف الہی کو محبت الہی کے ساتھ جوڑیں، خوف سے بھاگنے کے بجائے اصلاح اختیار کریں۔ 17 قول، وقت کی قدر کرو کیونکہ وقت واپس نہیں آتا، تشریح۔ وقت کی قدر زندگی کے ہر شعبے میں کارآمد ہے۔ حضرت فاطمہ نے وقت کی اہمیت بتائی اور اسے ضائع نہ کرنے کی تلقین کی۔ عملی نکات، روزمرہ کا شیڈول بنائیں، فضول کاموں میں وقت ضائع کرنے سے بچیں، اولیاء کرام کی سیرت سے وقت کی قدر سیکھیں۔ 18 قول، زینت و سجاوٹ دل کی داخلی صفائی کے بعد معنی رکھتی ہے، تشریح۔ ظاہری خوبصورتی کی قدر اس وقت ہے جب دل پاک اور صاف ہو، اس قول سے اندرونی شعور اور اخلاقی پاکیزگی کی تلقین ملتی ہے۔ عملی نکات، پہلے اپنے اندر اصلاح کریں پھر ظاہری آراستگی پر توجہ دیں، اخلاقی تربیت کو اولین رکھ۔ 19 قول، مشکل وقت میں اللہ سے رابطہ مضبوط رکھو، وہی مددگار ہے، تشریح۔ پریشانی میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی تلقین ایمان کی گہرائی ظاہر کرتی ہے۔ انسان جب خود سے مایوس ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت کا سہارا چاؤ۔ عمل نکات، ہر مشکل میں دعا استغفار اور ذکر کو معمول بنائیں، صبر اور شکر کو ساتھ رکھیں۔ 20 قول، اپنے الفاظ کو تول کر بولو، زبان بڑے نقصان کا سبب بن سکتی ہے، تشریح۔ گفتار کی احتیاط پر زور دینا معاشرتی ہمدردی اور ذاتی امن کا باعث بنتا ہے، غیر ضروری باتیں رشتوں کو خراب کر دیتی ہیں۔ عملی نکات، بولنے سے پہلے سوچیں، غیبت چغلی اور بے ضرورت گفتگو سے اجتناب کریں، خاموشی میں حکمت ہے تو بولنے میں نرمی، نتیجہ و عملی سفارشات۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی یہ اقوال نہ صرف دینی رہنمائی ہیں بلکہ انسانی کردار سازی کے عملی نسخے بھی ہیں۔ جمادی الثانی کا مہینہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم ان اقوال پر غور کریں اور اپنی زندگی میں ان سے ہم آہنگی پیدا کریں۔ عمل طور پر چند سفارشات یہ ہیں: 1، روزانہ کم از کم ایک قول کو منتخب کریں اور اس پر غور و فکر کریں۔ 2، ہر قول کے مطابق ایک عملی ہدف مقرر کریں، مثلا معافی کے قول کے لیے کسی ایک رنجش کو ختم کریں۔ 3، بچوں اور نوجوانوں کو یہ اقوال سکھائیں، ان کے معنی سمجھائیں اور روزمرہ مثالوں سے جڑنے میں مدد کریں۔ 4، مسجد مدرسہ گھر میں مجالس منعقد کریں جہاں ان اقوال پر گفت و شنید ہو اور عملی منصوبے بنے۔ دعائے اختتام، اللہ تعالی ہمیں حضرت فاطمہ زہرا کے اقوال پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو ان کے اخلاق سے منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اگر آپ چاہیں تو میں ہر قول کے لیے مخصوص حوالہ جات، احادیث، تاریخی واقعات بھی شامل کر دوں۔ آئیے مضمون مختصر نکات کی صورت میں بچوں کے لیے آسان الفاظ میں تبدیل کر دوں، بتائیں آپ کو کون سی صورت پسند ہے؟ جمادی الثانی میں حضرت فاطمہ کے 20 اقوال الفاظ کا مضمون۔ اردو تعارف، جمادی الثانی کا مان مبارک اسلامی تاریخ و روایات میں خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔ اس ماہ میں رسول اکرم اور اہل بیت کی یادیں، ان کی تعلیمات اور ان کے اخلاقی اسباق لوگوں کے دلوں میں تازگی لے آتے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو امت کا نمون اخلاق، صبر، تقوی اور رحمت کا دریچہ مانا جاتا ہے۔ ان کے اقوال، نصائح اور عملی زندگی کے اصول آج بھی مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ اس مضمون کا مقصد حضرت فاطمہ کے 20 اقوال جو مروی اور منسوب ہیں پیش کرنا، ہر قول کی مختصر تشریح اور عملی پیغام بیان کرنا ہے تاکہ قارئین جمادی الثانی کے اس خاص مہینے میں ان سے زیادہ استفادہ کرنا
بعض اقوال تاریخی روایت کے مطابق منقول ہیں، حقیقت و اسناد کے بارے میں التفات ضروری ہے، مگر ان کے اخلاقی پیغامات ہر دور میں موزوں اور رہنما ہیں۔ ایک قول نمبر 1، اطاعت خدا میں رضا اور رضا میں سکون دل ہے۔ تشریح و عملی پہلو، اطاعت الہی زندگی کی رہنمائی کرتی ہے۔ جب بندہ اپنے رب کے احکام پر چلتا ہے تو اس کی روح میں اطمینان اور سکون پیدا ہوتا۔ حضرت فاطمہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ اطاعت صرف عبادات تک محدود نہیں بلکہ روزمرہ کے اخلاقی فیصلوں میں بھی شامل ہے۔ قول نمبر 2، صبر مومن کا زیور ہے، تلوار نہیں۔ تشریح و عملی پہلو، مشکلات میں تحمل اختیار کرنا، غصے سے بچنا اور حکمت کے ساتھ مسائل حل کرنا حقیقی طاقت ہے۔ یہ قول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ قطن باطن اور برداشت ظاہری طاقت سے بہتر ہے۔ 3 قول نمبر 3، علم میں عاجزی جہالت میں تکبر موت ہے۔ تشریح و عملی پہلو، علم سیکھنے والے کو انکساری دینی چاولم کے ساتھ فخر کرنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا روحانی واقعہ علیہ السلام کو نقصان پہنچاتا ہے۔ حضرت فاطمہ کا یہ پیغام طلبہ اور اساتذہ دونوں کے لیے اہم ہے۔ 4 قول نمبر 4، والدین کی خدمت جنت کی چابی ہے۔ تشریح و عملی پہلو، ماں باپ کا احترام اور خدمت اسلام میں بہت عظیم مقام رکھتی ہے۔ اس قول میں خاندان کی اہمیت اور بزرگوں کی عزت کے ذریعے معاشرتی ہم آہنگی کا درس ملتا ہے۔ عملی زندگی میں یہ سکھاتا ہے کہ چھوٹے احسانات بھی بڑا ثواب دیتے ہیں۔ 5 قول نمبر 5، زہد دنیا میں نہیں بلکہ دل کی پاکیزگی میں ہے۔ تشریح و عملی پہلو، دنیا سے کنارہ کشی مراد نہیں بلکہ دل کو شکم دنیا سے پاک رکھنا اور اللہ کی طرف رغبت زیادہ کرنا۔ حضرت اتما ہمیں بتاتی ہیں کہ حقیقی زہد دل کا حال ہے، نہ کہ دکھاوا آسخت لباس۔ 6 قول نمبر 6، فقیر وہ نہیں جو کپڑے پر دھول لایا، فقیر وہ ہے جسے اللہ کی مدد کی امید نہ ہو۔ تشریح و عملی پہلو، حقیقی فقر و ناداری اللہ سے تعلق کے فقدان کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ قول مادی غربت کے مقابلے میں روحانی غربت کی نشاندہی کرتا ہے اور ہمیں اللہ پر توکل کی ترغیب دیتا ہے۔ 7 قول نمبر 7، وہ اچھے اخلاق نے دشمن کو دوست بنا دیا اور بدکاری نے رشتہ توڑ دیا۔ تشریح و عملی پہلو، حسن سلوک معاشرت میں سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ اچھا برتاؤ شفقت اور رحم دلی لوگوں کے دل جیت لیتی ہے۔ اس قول سے سبق ملتا ہے کہ اخلاقی اقدار روابط کو مضبوط کرتے ہیں۔ 8 قول نمبر 8، نماز دل کا آئینہ ہے، جب آئینہ صاف ہوگا تو چہرہ نمایاں ہوگا۔ تشریح و عملی پہلو، عبادت صرف رسمی عمل نہیں بلکہ دل کی پاکیزگی کا وسیلہ ہے۔ نماز میں خشوع و خضوع دل کی وساطت سے اندرونی تبدیلی لاتی ہے جو انسان کے کردار میں ظاہر ہوتی ہے۔ 9 قول نمبر 9، حقوق مخلوق کی ادائیگی حق خدا کی تسکین ہے۔ تشریح و عملی پہلو، اللہ کے ساتھ تعلق اور بندوں کے ساتھ حقوق کا احترام ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم لوگوں کے حقوق ادا کریں تو اللہ کے حقوق کی بجا آوری میں آسانی ہوتی ہے۔ 10 قول نمبر 10، سچ بولنا آسان نہیں مگر دل کو روشنی دیتا ہے۔ تشریح و عملی پہلو، صداقت اخلاقی قوت ہے، جھوٹ عارضی فائدہ دے سکتا ہے مگر اعتماد اور اطمینان ختم کر دیتا ہے۔ حضرت فاطمہ صداقت کو داخلی بہبود اور سماجی بستگی کی بنیاد قرار دیتی ہے۔ 11 قول نمبر 11، عفو و درگزر دلوں کی زنگاری اتارتا ہے۔ تشریح و عملی پہلو، معاف کرنے کا عمل نہ صرف معاشرتی تنازعات ختم کرتا ہے بلکہ معاف کرنے والے کے نفس کو سکون اور پاکیزگی دیتا ہے۔ یہ قول انتقام کی بجائے رحم و مرود سکھاتا ہے۔ 12 قول نمبر 12، غریب کی مدد اللہ کے گھر کی تعمیر ہے۔ تشریح و عملی پہلو، محتاجوں کی مدد کرنا عبادت ہے۔ حضرت فاطمہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ معاشرتی انصاف، ایک دوسرے کا خیال رکھنا اور غربا کے ساتھ ہمدردی دین کی روح ہے۔ 13 قول نمبر 13، خلوص نیت ہر عمل کو قبول بنا دیتا ہے۔ تشریح و عملی پہلو، علم کی قبولیت نیت پر منحصر ہے۔ نیک اعمال تب تک ثمر دیتے ہیں جب تک انسان کا مقصد خالص اور اللہ کی رضا ہو۔ یہ قول ہر مسائل عمل میں نیت کی اہمیت بتاتا ہے۔ 14 قول نمبر 14، نماز و ذکر کے بعد عمل صالح الف یمان کی بنا ہے۔ تشریح و عملی پہلو، عقیدہ اور عمل کا امتزاج ایمان کو مضبوط بناتا ہے۔ عبادات کے ساتھ نیک سلوک، صدقہ اور معاشرتی فرض نبھانا ایمان کی تکمیل ہے۔ 15 قول نمبر 15، علم بانٹنے سے بڑھتا ہے، چھپانے سے فنا ہو جاتا ہے۔ تشریح و عملی پہلو، علم کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا علمی اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔
اس قول میں معلمین والدین اور برادران اسلام کے لیے درس عمل پوشیدہ ہے کہ نیکی اور علم کو پھیلانا معاشرے کی ترقی ہے 16 قول نمبر 16 دعا وہ ہتھیار ہے جو دل کو مضبوط کرتا ہے تشریح و عملی پہلو دعا بندے کا سیدھا رابطہ ہے اپنے خالق سے مشکلنت میں دعا انسان کو امید دیتی ہے اور اندرونی قوت پیدا کرتی ہے حضرت فاطمہ نے دعا کی اہمیت پر زور دیا تاکہ انسان ہر حال میں اللہ سے رابطہ قائم رکھے 17 قول نمبر 17 عدل وہ روش ہے جو معاشرے کو قائم رکھتی ہے تشریح و عملی پہلو انصاف ہر معاشرہ کا ستون ہے عدل کے بغیر معاشرے میں انتشار حسد اور فساد جنم لیتے ہیں اس قول سے قیادت حکمرانی اور ذاتی تعلقات میں انصاف کی اہمیت واضح ہوتی ہے 18 قول نمبر 18 سیدھی زندگی سیدھی موت کی ضمانت نہیں مگر سکون قلب دیتی ہے تشریح و عملی پہلو نیک اور سادہ زندگی ہمیشہ قوتن قلب اور روحانی سکون دیتی ہے جہاں دنیاوی کامیابی کی دوڑ ہے وہیں سادگی انسان کو غیر ضروری الجھنوں سے بچاتی ہے 19 قول نمبر 19 خدمت خلق میں عظمت ہے نہ کہ خود نمائی میں تشریح و عملی پہلو دوسروں کی خدمت کو بطور ریا نہیں بلکہ بطور خلوص اپنا عظمت خلوص نیت کے ساتھ بیگانوں کی مدد میں ہے عوامی تعریف اس کا مقصد نہیں ہونا چاہیے 20 قول نمبر 20 ہر عمل کا حساب ہے اس لیے سوچ کر کرو اور اللہ سے مدد مانگو تشریح و عملی پہلو احتیاط اور احتساب دونوں ضروری ہیں عمل کرنے سے پہلے سوچ نیت کی پاکیزگی اور اللہ کی مدد طلب کرنا انسانی زندگی کو منظم بناتا ہے اور نتائج بھی بہتر ہوتے آؤ خلاصہ اور عملی رہنمائی اختتامی کلمات حضرت فاطمہ زہرا کی یہ 20 اقوال چاہے وہ روایت کے مطابق منقول ہوں یا ان کی شخصیت سے منسوب حکمتیں ہوں ہر صورت میں انسانی زندگی کے بنیادی پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہیں اخلاق عبادت خدمت صبر علم انصاف اور دعا جمادی الثانی جیسے مقدس مہینے میں ان اقوال پر غور و فکر کرنے سے نہ صرف ہمارے دل نرم ہوں گے بلکہ عملی زندگی میں بہتری بھی آئے گے عمل طور پر ان اقوال کو زندگی میں نافذ کرنے کے چند آسان طریقے یہ ہیں ایک روزانہ ایک قول پڑھیں اور اس پر غور کریں کہ آج اب کس عمل میں اسے اپنائیں گے 2 خاندانی سطح پر ان اقوال پر مبنی مختصر گفتگو کریں بچوں اور نوجوانوں کو سادہ زبان میں سمجھے سماجی خدمات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے یہ حضرت فاطمہ کے خدمت خلق کے اصول کو عملی صورت دیں گے 4 عبادات کے ساتھ نیت کی پاکیزگی کو ہمیشہ سامنے رکھیں ہر عمل کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کریں 5 روز مرہ کے چھوٹے مواقع جیسے غصہ آنا جھگڑا دوسروں کی مدد کی صورت میں ان اقوال کو عملی شکل دیں نتیجہ حضرت فاطمہ زہرا کی تعلیمات صرف ماضی کا ورثہ نہیں بلکہ ایک زندہ روش ہے جو فرد اور سماج دونوں کو سنوار سکتی ہے جمادی الثانی کے مہینے میں ہم ان اقوال پر عمل کرنے کا عہد کریں تاکہ ہمارے گھر معاشرہ اور امت کی فلاح ممکن ہو آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں حضرت فاطمہ کی سیرت کو سمجھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے آمین اگر اب چاہیں تو میں ہر قول کے حوالے احادیث روایات اور تاریخی اسناد کے ساتھ ایک علیحدہ تفصیلی تحقیقی نوٹ بھی تیار کر دوں گا یہی مضمون ایک مختصر ویڈیو تقریر کے متن کے طور پر ترتیب دے دو ہے کیا پسند کریں گے مضمون جمادی الثانی میں حضرت فاطمہ کے 20 اقوال ایک فکری اور عملی تفسیر تقریباً الفاظ مقدمہ جمادی الثانی کا مہینہ ہمارے اسلامی تقویم میں ایک بابرکت دور کی یاد دلاتا ہے اس مہینے میں ہم عزیز اولاد کرام خاص طور پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کلمات حکمت اور عملی رہنمائی پر غور کرتے ہیں حضرت فاطمہ صرف با رسول نہیں تھی بلکہ وہ بہترین بیوہ زندہ مثال تقوی صبر اخلاق اور خاندانی ذمہ داریوں کی اعلیٰ نمونہ تھیں ان کے اقوال نہ صرف دین و دنیا کے امور میں روشنی دیتے ہیں بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے رہنمائی رکھتے ہیں اس مضمون میں ہم انہی اقوال میں سے 20 کو پیش کریں گے ہر قول کی تشریح اور روزمرہ زندگی میں اس کے اطلاق پر روشنی ڈالیں گے تاکہ جمادی الثانی کا مہینہ ہمیں عملی اصلاح اور روحانی نزدیکی کا ذریعہ بنے ایک میری خوشی میرے خالق کی خوشی میں ہے تشریح حضرت فاطمہ کا یہ قول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حقیقی مسرت دنیاوی چیزوں میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں ہے اگر انسان اپنے اعمال نیتوں اور روی کو اللہ کی رضا کے تابع کر لے تو اس کے دل میں سکون و اطمینان پیدا ہوتا ہے عملی طور پر اس کا مطلب یہ
ہے کہ ہمیں عبادات اخلاق اور خلق کے ساتھ اس نیت سے پیش آنا چاہیے کہ اللہ خوش ہو، یہی زندگی کو مقصد اور معنی دیتا ہے۔ صبر ربو کا ایک شجرہ ہے، اس کی جڑ مضبوط رکھو۔ تشریح: مصائب اور مشکلات زندگی کا حصہ ہیں۔ حضرت فاطمہ صبر کو ایمان کی ایک اساس قرار دیتی ہیں۔ مشکل وقت میں حوصلہ اور بردباری انسان کو ترقی کی راہ دکھاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر آزمائش میں شکر اور صبر کو اختیار کریں اور دعا کو ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ عفت اور حق عورت کی زینت ہے۔ تشریح: آس قول میں حضرت نے عورت کی داخلی اور خارجی پاکیزگی کی اہمیت بتائی ہے۔ عفت نہ صرف لباس پردہ تک محدود ہے بلکہ زبان، نگاہ اور اخلاق تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس کی عملی جہت یہ ہے کہ معاشرتی زندگی میں عورت اور مرد دونوں اپنے روی کو سنبھالیں اور ایک پاکیزہ معاشرہ قائم کریں۔ علم وہ روشنی ہے جو دلوں کو منور کرتی ہے۔ تشریح: حضرت فاطمہ نے علم کی وہ اہمیت بیان کی جو عقل و شعور میں نور بھرتی ہے۔ علم کے بغیر عمل اندھا ہوتا ہے اور علم کے ساتھ عمل ایک مکمل عبادت بنتی ہے۔ ہم اپنے بچوں اور خود کے لیے علم حاصل کرنا لازم سمجھنا چاہیے، نہ کہ محض دنیاوی کامیابی کے لیے بلکہ قلبی و اخلاقی ترقی کے لیے۔ خاندانی حقوق کو کبھی فراموش مت کرو۔ تشریح: وہ خاندانی رشتوں، والدین کی خدمت اور بچوں کی تربیت پر زور دیتی آؤں وہ پہلی درسگاہ ہے جہاں انسان کا کردار بنتا ہے عملی۔ مطلب وقت نکالیں، والدین سے شفقت کریں، بچوں کو اخلاق سکھائیں اور گھر میں محبت و احترام کا ماحول قائم رکھیں۔ زہد کا راستہ دل کو کمزور نہیں کرتا بلکہ مضبوط کرتا ہے۔ تشریح: زہد صرف دنیا سے کنارہ کشی نہیں بلکہ دنیا کے ساتھ غرمصلحتہ تعلق اختیار کرنا ہے۔ حضرت بتاتی ہیں کہ دنیاوی آسائشیں انسان کو کمزور بنائیں گی مضبوط یہ اس کے تعلق قلب پر منحصر ہے۔ اگر آدمی اللہ کی رضا کو مقدم رکھے تو دنیا کی چیزیں اس کے لیے آزمائش بنتی ہیں نہ لذت ساتھ۔ دعا دل کی زبان ہے، ہمیشہ کھلی رکھو۔ تشریح: دعا سے انسان کا رب سے بندھن مضبوط ہوتا ہے۔ حضرت کا یہ قول ہمیں بتاتا ہے کہ دعا، التجا اور شکر گزاری کو معمول بنائیں۔ پریشانی میں، خوشی میں، ہر حال میں اللہ سے رابطہ برقرار رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔ کی چھوٹا عمل بھی ہو مگر اسے مستقل کرو۔ تشریح: حضرت فاطمہ نے مستقل مزاجی کو بہت اہم قرار دا۔ صدقہ، دعا، آدم الہی یا کوئی بھی نیک مشغلہ مستقل مزاجی سے کیا جائے تو اس کا اثر دیر پا اور نمایاں ہوتا ہے۔ امام دین نے بھی اس بات پر زور دیا کہ اللہ کو پسند ہے چھوٹے مگر مستقل اعمال۔ عدل و انصاف کا قیام ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تشریح: حضرت نے عدل کو دین کا بنیادی ستون قرار دیا۔ عدل صرف عدالتوں کا معاملہ نہیں بلکہ گھریلو معاملات میں، کاروبار میں اور سماجی تعلقات میں بھی عدل ضروری ہے۔ عمل پہلو یہ ہے کہ ہم ہر صورت میں سچ اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں چاہے ذاتی نقصان کیوں نہ ہو۔ ایمان کی حقیقت عمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ تشریح: ایمان صرف زبان سے کہنا نہیں بلکہ عمل کے ذریعے ثابت ہوتا ہے۔ حضرت نے ایمان کو عمل سے منسلک کیا تاکہ لفظی ایمان بے معنی نہ رہے۔ ہر عمل میں اخلاق، نیت اور تقوی کو مدنظر رکھیں۔ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک بہترین دعوت ہے۔ تشریح: اخلاق اور نرم طبعی اسلام کا بنیادی پیغام ہے۔ حضرت نے بیان کیا کہ جب لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا تو دین کا پیغام خود بخود پھیلتا ہی۔ لہذا بول چال، برتاؤ اور تعاون میں خوش اخلاقی اختیار کریں۔ مال و دولت عارضی ہے، حقیقی دولت دل کی پاکیزگی ہے۔ تشریح: دنیاوی دولت وقتی اور بدلتی رہتی ہے، حضرت ہمیں یاد دلاتی ہیں حقیقی دولت وہ ہے جو دل میں ہو، ایمان، تقوی، سکون قلب۔ جب دل پاک ہوگا تو انسان معاشرتی، نفسیاتی اور روحانی طور پر خوشحال رہتا ہے۔ غربت میں بھی رب کی یاد کرو، وہی کفیل ہے۔ تشریح: غربت ضرورت کے وقت سب سے بڑی تکیہ گاہ اللہ ہے۔ حضرت نے ہر حالت میں اللہ کی یاد رکھنے کی تلقین کی۔ عملی طور پر محتاجی میں صبر اور دعا کے ساتھ کوشش جاری رکھنی چاہیے اور زکوٰۃ، صدقات سے دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ خلوص نیت کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ تشریح: نیت عمل کا قلب ہے۔ حضرت نے واضح کیا کہ اگر نیت خالص نہ ہو تو عمل واجب اثر نہیں دیتا۔ لہذا ہر نیکی سے پہلے نیت کو پاک کریں اور اللہ کی رضا کو اپنا مقصد رکھیں۔ گھر کا سکون عورت کے ہاتھوں بنتا ہے۔ تشریح: گھر کی فضا، بچوں کی تربیت اور اخلاقی قدروں کا قیام بہت حد تک ماں اور عورت کے کردار سے جڑا ہوتا ہے۔ حضرت نے عورت کے اثر کو قابل قدر جانا اور اسے گھر کی بنیاد قرار دیا۔ عملی طور پر عورتوں کو عزت، تعلیم اور حوصلہ دینا سنجیدہ ضرورت ہے۔ دیکھنے والا دل ہے، لہذا دل کو خوبصورت بناؤ۔ تشریح: ظاہری حسن کی قدر صحیح مگر باطنی حسن سب سے اہم ہے۔ حضرت کا پیغام ہے کہ دل سے
حسد بغض غرور اور نفرت ختم کرو اور اس میں محبت شفقت انکساری اور صبر بھرو، اس طرح انسان حقیقی خوبصورتی کا مظہر بنتا ہے۔ 17 اللہ کے قریب وہی ہے جو خلقن خدا کے قریب ہو۔ تشریح یہ قول معاشرتی ذمہ داری پر زور دیتا ہے۔ حضرت بتاتی ہیں کہ اللہ سے قربت انسان کی انسانیت اور دوسروں کے ساتھ ہمدردی سے جڑی ہے۔ غرب یتیم مسکین اور مظلوم کی مدد اللہ کی نعمتوں میں سے ہے۔ 18 عزت کی علامت عاجزی ہے، غرور نقصان دیتا ہے۔ تشریح عاجزی انسان کو عزت دیتی ہے جبکہ غرور اسے تنہا کر دیتا ہے۔ حضرت کی نصیحت ہے کہ ہم اپنی کامیابیوں میں عاجزی رکھیں اور لوگوں کو نیچا نہ سمجھے۔ عاجز قلبی پاکیزگی کا نشان ہے۔ 19 علم و عمل کا ملاپ انسان کو کامل بناتا ہے۔ تشریح علم کے بغیر عمل ادھورا اور عمل کے بغیر علم بے معنی۔ حضرت نے علم کو عملی تجربے کے ساتھ جوڑا تاکہ انسان مکمل شخصیت بن سکے۔ ہمیں لگاتار سیکھتے رہنے اور سیکھے ہوئے کو عمل میں لانے کا طریقہ اپنانا چاہیے۔ 20 یہ محبت وہ قوت ہے جو نفرت کے تمام در کھول دیتی ہے۔ تشریح حضرت نے محبت کو اصلاح معاشرہ کا سب سے بڑا آلہ قرار دیا۔ محبت دشمنی ختم کرتی، دل نرم کرتی اور بھائی چارہ بڑھاتی ہے۔ ملی میدان میں یہ مطلب کہ اختلاف رائے میں بھی ادب اور محبت برقرار رکھی جائے، نفرت کی جگہ فرق رائے کو برداشت کیا جائے۔ جماد الثانی میں ان اقوال کی افادیت جمادی الثانی جیسے مخصوص مہینے میں جب خاندان محافل دینی اور مجالس کا اہتمام کیا جاتا ہے، یہ اقوال ہمارے دلوں کو روشن کرتے ہیں اور عملی زندگی میں تبدیلی کی راہ ہموار کرتے ہیں۔ ہر قول میں ہمارے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے، کیا ہم صرف سنتے رہیں گے یا ان اقوال کو اپنی روزمرہ زندگی میں نافذ کریں گے؟ اس مہینے کو ایک نئے عزم کے طور پر لیں، نیک اعمال، اصلاح نفس اور گھر میں اخلاقی تربیت پر خصوصی توجہ دے۔ عمل تجاویز مختصر فہرست 1 ہر قول میں سے ایک عمل چنیں اور پورے مہینے میں اسے عادت بنائیں۔ مثلا روزانہ کچھ دیر دعا، والدین کی خدمت، کسی مسکین کی مدد۔ 2 گھر میں بچوں کو حضرت فاطمہ کی زندگی اور اخلاق کے بارے میں کہانیاں سنائیں تاکہ وہ عملی نمونے دیکھ سکیں۔ 3 مقامی مدرسے آدینی جماعت کے ساتھ مل کر جمادی الثانی کے موضوع پر سیمینار گفتگو رکھیں جس میں ان اقوال کی تشریح اور عملی رہنمائی دی جائے۔ روزانہ ایک قول پر غور اور اس کا عملی نقشہ بنائیں، مثلا اونے کی مستقل کرو او روزانہ ایک چھوٹا نیک عمل۔ نتیجہ حضرت فاطمہ کی یہ 20 اقوال ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی دیتے ہیں، شخصیت سازی، خاندانی نظام، معاشرتی عدل اور روحانی ترقی۔ جمادی الثانی کا مہینہ ایک بہترین موقع ہے کہ ہم ان اقوال کو نہ صرف پڑھیں بلکہ ان کو اپنی سوچ، زبان اور اعمال کا حصہ بنائیں۔ جب فرد کے دل صاف ہوں گے تو خاندان بہتر ہوگا، جب خاندان بہتر ہوگا تو معاشرہ بہتر ہوگا، اور جب معاشرہ بہتر ہوگا تو امت مسلمہ کی تعمیری قوت بڑے گخر میں عرض ہے کہ حضرت فاطمہ کی شخصیت اور اقوال پر غور و فکر انسان کو خود احتسابی اور اصلاح کی راہ دکھاتے ہیں۔ آئیے ہم اس مہینے میں عزم کریں کہ کم از کم ان 20 اقوال میں سے ہر ایک کو عملی جامہ پہنائیں۔ وسلام اور درود و سلام جو حبن رحمت اور ان کے اہل بیت علیہم السلام پر ہمیشہ